السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پہلا ویڈیو کا ایک سیکشن گزر چکا ہے، پہلا پارٹ، جس میں ہم نے نماز کے واجبات کے متعلق سنا تھا، اور میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز کے کل 30 واجبات ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑا تو دوبارہ نماز دہرانا ہوگی مکمل کرنے کے بعد، اور اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ درود پاک بھی ساتھ شامل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں، اس کے بعد پھر اتحیات، درود پاک اور پھر دعائے معصورہ پڑھی جائے۔ تو ہم نے 13 واجبات پڑھ لیے تھے، اب ہم 13 سے آگے جو مزید واجبات ہیں وہ ہم سنیں گے، اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 14واں واجب جو ہے وہ ہے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار کہنا، یہ واجب ہے۔ ہم نے فرائض کے بیان میں پڑھا تھا کہ نماز سے اپنے ارادے کے ساتھ باہر نکلنا یہ نماز کا فرض ہے، لیکن لفظ السلام کے ساتھ نکلنا واجب ہے، اور علیکم کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 15، وتر نماز میں تکبیر قنوت پڑھنا، یعنی قنوت جب ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس سے پہلے جو اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی الگ سے واجب ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، سجدہ سہو کر لے، یا پھر وہ تکبیر قنوت کہنا یعنی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا بھول جائے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ عیدین کی نماز میں 17واں واجب ہے یہ 6 تکبیریں کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو عیدین کی جو نماز ہے اس میں جو 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی تکبیر رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ آگے ہے نمبر 18، عیدین میں جو دوسری رکعت ہے اس میں جو تکبیر رکوع ہے وہ بھی واجب ہے، اور اس کے لیے بھی لفظ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ نمبر 19، جہری نمازیں۔ جہری نمازوں سے مراد دیکھیں نمازوں کی 2 قسمیں ہیں قرات کے حوالے سے، ایک ہوتی ہیں سری نمازیں اور ایک ہوتی ہیں جہری نمازیں۔ سری نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہیں جن میں قرات آہستہ کی جاتی، آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، جس طرح کہ ظہر اور عصر کی نماز، اور جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جہری نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جس طرح کہ اندھیرے میں جو پڑھی جانے والی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی کہ فجر، مغرب، عشاء، جو پھر بڑی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں جس طرح عیدین اور جمعہ وغیرہ، تو ان نمازوں میں جہراً قرات کی جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جہری نماز جیسے مغرب، عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں، اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کے وتر کی جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو اس کی ہر رکعت میں امام کو جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا واجب ہے، اور اتنی آواز ہو کہ دوسرے لوگ یعنی کہ صف اول والے یہ سن سکیں، اتنی آواز امام کی ہونی چاہیے۔ اور جو غیر جہری نمازیں ہوتی ہیں یہ ان جو ہے وہ 20واں واجب ہے۔ تو غیر جہری نمازیں جس طرح کہ عصر اور ظہر کی نماز، اس میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے امام کے لیے۔ نمبر 21، ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ ہونا۔ اگر کوئی فرض اور واجب کی ترتیب کو الٹ کرتا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 22، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا۔ اگر کوئی رکوع ڈبل کر لیتا ہے تو وہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 23، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، تو 2 سے زائد نہیں کرنا، 2 سے کم بھی نہیں کرنا۔ تو دونوں سجدے تو فرض ہیں، 2 سے زائد کرنا جو ہے یہ واجب کا ترک ہوگا اس میں۔ نمبر 24، دوسری رکعت سے پہلے قاطع نہ کرنا۔ اگر کوئی بھولے سے پہلی رکعت میں بیٹھ گیا تو وہ آخر میں سجدہ سہو کر لینا۔ اور نمبر 25، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاطع نہ کرنا۔ تو 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری پر بیٹھا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ 26، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کی جائے، فوراً ہی سجدہ تلاوت کیا جائے۔ 27، سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 28، 2 فرض یا 2 واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار
درمیان میں وقفہ نہ ہونا۔ اگر کوئی سوچ بچار کر رہا ہے، مثال کے طور پر قرات فرض ہے، اس کے بعد رکوع کرنا بھی فرض ہے، اور اس دوران قرات کرنے کے بعد وہ خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کچھ، تو اس صورت میں جو ہے وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اتنی تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا واجب چھوٹے گا، اور واجب چھوٹے گا تو دوبارہ سجدہ سہو کر کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 29، امام جب قرات کرے، خواہ بلند آواز سے کرے یا پھر آہستہ آواز سے کرے، تو اس صورت میں جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں ان کے لیے خاموشی کے ساتھ سننا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے۔ تو امام جو قرات کرے گا وہی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو وہ مقتدی الگ سے پیچھے سورہ فاتحہ یا دیگر قرات نہیں کریں گے، یعنی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بقیہ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار ہیں، رکوع کی تسبیح، تحیات، درود پاک وغیرہ، یہ پڑھے جائیں گے۔ اور آخری واجب ہے، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے الحمدللہ عزوجل 30 واجبات مکمل ہوئے۔ ماشاءاللہ جو آخر تک سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور علم دین حاصل کرنا یقیناً یہ جنت کی کیاریوں میں سے جنتی پھل چننے کے مترادف ہے۔ یہ حدیث پاک میں اس حوالے سے مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالی نماز عشق نصیب فرمائے کہ ہم عشق الہی میں ڈوب کر نماز پڑھنے والے بن جائیں۔